آج ہم ایک بہت ہی خاص خطبے کے کچھ اہم نکات پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ تجزیہ صرف ایک مبارک رات کے بارے میں نہیں بلکہ اس کردار کے بارے میں بھی ہے جو اس رات کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے۔ چلیں اس بات کو سمجھنے کی شروعات ایک عدد سے کرتے ہیں، ایک ایسا عدد جو آپ کو فوراً اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ کرا دے گا۔ 83 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ کوئی عام عرصہ نہیں ہے۔ قرآن خود اس رات کی قدر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے ذرا، وقت و ثواب کا کیسا زبردست تحفہ ہے یہ۔ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کون سی رات ہے اور اتنا بڑا، اتنا غیر معمولی موقع آخر دیا ہی کیوں گیا؟ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی قدر والی رات، جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں آتی ہے، اور اس کے پیچھے کی وجہ بہت گہری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ ان کی امت کی عمریں تو پچھلی قوموں کے مقابلے میں کم ہیں، تو وہ نیکیوں میں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بس اسی فکر کے جواب میں اللہ نے یہ رات عطا فرما دی۔ لیکن بات صرف اس کی مدت کی نہیں ہے۔ اصل میں جو چیز اسے ایک آسمانی واقعہ بناتی ہے نا، وہ ہے فرشتوں کا نزول۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس رات ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے یہ رات شروع ہو جاتی ہے، اور پھر پوری رات حضرت جبرائیل کی قیادت میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہی وہ رات ہے جب آنے والے پورے سال کے لیے ہر انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور یہ سارا سلسلہ، یہ امن اور برکت کا ماحول فجر تک جاری رہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں خطبہ ایک بہت اہم موڑ لیتا ہے۔ سوچئے، اگر آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو پھر ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں اسے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے؟ بات صرف ظاہری اعمال کی نہیں ہے بلکہ دل کی تیاری کی ہے۔ تو یہ دل کی تیاری ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے خطبے میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ رحمتیں کبھی بھی ایک الٹے پیالے کو نہیں بھر سکتی۔ کتنا گہرا نکتہ ہے۔ اگر ہمارا دل تکبر کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے الٹا پڑا ہے تو اس پر رحمت کی جتنی بھی بارش ہو سب ضائع ہو جائے گی۔ اس پیالے کو سیدھا ہونا ہوگا، رحمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے یہ موازنہ دیکھیں۔ جو داغ ہمارے کپڑوں پر لگتے ہیں وہ سب کو نظر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بے آرام کرتے ہیں اور آسانی سے دھل جاتے ہیں۔ لیکن جو داغ ہمارے دلوں پر لگتے ہیں، جیسے لالچ، حسد، تکبر، وہ دوسروں سے چھپے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اندر سے بے چین رکھتے ہیں، اور انہیں دھونے کے لیے ایک خاص عمل کی ضرورت ہوتی ہے جسے تزکیہ کہتے ہیں، یعنی خود کو پاک کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پاکیزگی، یہ تزکیہ کیسے حاصل ہو؟ خطبہ ہمیں قرآن کی اس آیت کی طرف متوجہ کرتا ہے جو بتاتی ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات ہی وہ راستہ ہیں، وہی تو ہیں جو ہمیں پاک کرتی ہیں اور ہمارے دلوں کو صاف کرتی ہیں۔ اچھا، اس باطنی پاکیزگی کو صرف ایک نظریے کے طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر سمجھنے کے لیے خطبے میں تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت کی مثال دی گئی ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر فاروق، وہ ہستی جن کے لیے پیغمبر نے خود کعبہ میں دعا کی۔ وہ صرف ایک پیروکار نہیں تھے بلکہ وہ تھے جن کی پیغمبر کو خواہش تھی، اپنے انصاف، اپنی طاقت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بے مثال عاجزی کے لیے مشہور۔ کہا جاتا تھا کہ ان کے نام سے سلطنتیں کانپ جاتی تھیں۔ تو خطبے میں ان کی زندگی کا ایک واقعہ سنایا گیا۔ موقع تھا عید کی نماز کا۔ وہ امامت کرانے جا رہے تھے، یعنی سب کی نظریں ان پر تھیں، اور ان کے جوتے اتنے پھٹے ہوئے تھے کہ ان کی مرمت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے میں ان کی اہلیہ نے پوچھا ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کے ذہن میں آتا کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور ان کا جواب ہی اس خطبے کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے کہا، جس دن عمر نے یہ فکر کر لی کہ لوگ کیا سوچیں گے، اس دن وہ عمر نہیں رہے گا۔ مجھے تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرا رب اور اس کا رسول کیا سوچتے ہیں۔ یعنی اصل چیز عوامی رائے نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں ہماری کیا حیثیت ہے وہ ہے۔ اور یہ جو اندر کی فکر تھی نا، اس نے انہیں دنیا سے الگ نہیں کیا بلکہ اس کے بالکل برعکس اس نے ان کے دل میں دوسروں کے لیے گہری ہمدردی پیدا کر دی، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی۔ اس ہمدردی کو سمجھنے کے لیے خطبے میں پیغمبر اسلام کی ایک اور مثال دی گئی۔ جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت پیغمبر مسجد میں بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، سو نہیں پا رہے۔
جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے قیدیوں کی رسیاں بہت کس کر باندھ دی ہیں۔ ان کی تکلیف بھری آہیں مجھے سونے نہیں دے رہیں، انہیں ڈھیلا کر دو۔ سوچئے، اپنے دشمنوں کے جسمانی تکلیف انہیں ذاتی طور پر پریشان کر رہی تھی۔ اور یہیں پر خطبہ ہمیں ایک بہت گہرے اور شاید کچھ بے چین کر دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ تاریخی مثالیں تو ہم نے سن لیں، لیکن آج کس کی تکلیف ہمیں جگائے رکھتی ہے؟ یہ سوال ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری اپنی ہمدردی کی گہرائی کتنی ہے۔